جو واقعاً تنقید کرتے ہیں تبلیغی مجالس پہ، کہتے یہ روش نہیں ہماری مجلس. مجلس کا مطلب یہ ہے کہ فضائل اہل بیت ہوں اور مصائب ہوں. جنہوں نے فضائل کا دائرہ صرف جنگوں تک محدود کر دیا کہ مولا علی لڑیں گے تو یہ علی کی فضیلت ہے، لیکن نماز مثلا مولا کی فضیلت نہیں ہے. تو کسی نے کہا کہ مولانا مجلس کس طرح پڑھی جائے؟ میں نے کہا نہ آپ بتاؤ نہ میں بتاؤں یا فلاں مولوی بتائے، اہل بیت نے اصول بتائیں. میں نے کہا پورا نہج البلاغہ مجالس علی ابن ابی طالب کا مجموعہ ہے. نہج البلاغہ کیا ہے؟ مجالس امیر المومنین ہے. آج ہم مجلس بولتے ہیں، اہل بیت کے زمانے میں خطبات بولتے تھے کہ یہ میں شروع میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما ہوا، یہ خطبہ ہے. اہل بیت خطبے سے ابتدا کرتے تھے اور پھر آگے جا کے کلام کرتے تھے تو کہتے تھے خطبات امیر المومنین. علی نے کیا دیا؟ خطبہ دیا. جناب سیدہ زہرا کی مجلس خواتین کے لیے الگو ہے، رول ماڈل ہے، تبھی کہتے ہیں خطبہ فدق، یہ سیدہ کی مجلس ہے. نہج البلاغہ امیر المومنین کی مجلس ہے. بڑے سے بڑے مولوی کو لا کر بٹھائیے کہ جناب ہم مجلس کی روش نکالنا چاہتے ہیں کہ اہل بیت مجلس کس طرح پڑھتے تھے. چھٹے امام کے خطبات، چوتھے امام کے خطبات، امام رضا کے خطبات، امیر المومنین کے خطبات. میں نے کہا روش مجلس خطبہ ہے امیر المومنین سے نکالو. ابتدا توحید خدا سے، اس کے بعد امیر المومنین واجبات کو گنواتے ہیں، اس کے بعد امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، آخر میں جا کے پھر بتاتے ہیں کہ تمہیں جو بتا رہے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے. خطبہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا اللہ کی توحید کا ذکر کرتی ہیں، نماز کا ذکر کرتی ہیں، زکوٰۃ کا ذکر کرتی ہیں، پھر عربوں کو ان کے حالات بتاتی ہیں کہ تم کیا تھے اور میرے بابا نے کیا کیا، پھر اپنی فضیلت کو بیان کرتی ہیں. خطبہ غدیر کو اٹھا لیجئے، رسول خدا ابتدائی خطبہ میں توحید کا ذکر کرتے ہیں، پھر نماز کا ذکر کرتے ہیں، پھر لوگوں کو خوف خدا دلاتے ہیں، پھر واجبات کی ترغیب دلاتے ہیں، پھر آخر میں آتے ہیں ولایت امیر المومنین کو بتاتے ہیں. مطلب ابتدا یہ ہوتی ہے اللہ کو مانو، پھر امر بالمعروف، پھر نہی عن المنکر، واجبات کو ادا کرو، محرمات سے بچو، لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دو، لوگوں کو برائیوں سے روکو. پھر آخر میں جا کے اہل بیت کا ذکر کرتے تھے کہ اگر تم نے سب کچھ کیا اور دل میں علی کی محبت نہ رہی تو عبادتیں منہ پہ ماری جائیں گی. ہم کیا کرتے ہیں؟ آخر کو لیتے ہیں کہ دنی مولانا شروع کو نہیں لینا. بندے خدا اگر معاشرے کے اندر اصلاح نہیں ہوگی، معاشرہ علوی معاشرہ کیسے بنے گا؟ اس جوان کو ہم نے امام زمانہ کے لیے تیار کرنا ہے، اس زبان کے برین کو امام زمانہ کے لیے. جب اس کی سوچ امام حسین جیسی نہیں بنے گی، جب اس کی فکر جناب زہرا جیسی نہیں بنے گی، یہ اس انقلاب مہدوی کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو جب تک معاشرے میں گفتگو کا طریقہ وہ نہ ہو جو محمد اور آل محمد کا ہو. اب وہی کام جو دشمن اہل بیت نے کیا. کیا کام کیا؟ 3 ورژن بنائے. اس میں اتنی احادیث و روایات ہیں جو وقت میں واقع دامن وقت میں نہیں ہے. کوئی بھی نوجوان تھیسس لکھنا چاہے، میں نے کل کہا کہ آج کل تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی، آپ چیٹ GPT میں بھی سوال کریں گے، آدھے جواب تو سارے وہاں پر آ جاتے ہیں. جعل حدیث کا ٹاپک کہ حدیث جال کے ساتھ، وہ ہمارے ہاں شیعوں کا ایک وہ مشہور ہے نا ایک بیان کہ جناب کے پیاز نہیں بک رہے تھے اور کس نے مکے کے پیاز کھائے اس پہ جنت واجب ہو گئی. تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس نے ایک شیعہ کو مارا اس پہ جنت کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی. یہ چمچ بھی اپنی جیبوں میں لے کے جاتے تھے کہ جب مر جائیں گے تو رسول خدا کے ساتھ ڈنر کروایا جائے گا. اس طرح کے مفتی تاریخ میں آپ بہت یحرفون الکلم، یہود نے یہی کیا کہ کلمات رسول خدا کی تحریف کی. پہلا ورژن کیا بنایا؟ اچھا یہ ساری تحریفات شروع ہو رہی ہیں صلح امام حسن کے بعد، کیونکہ اتنے سخت جنگیں کی امیر المومنین نے. خلیفہ کشی ہوئی، عثمان کا زمانہ، امیر علی کا زمانہ، عمر کا زمانہ، خلیفہ مارے ہیں، لوگ خلیفہ مار رہے ہیں. جو عثمان کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے کہاں سے آئے تھے؟ یہ مصر کے مسلمان تھے، یہ سارے کلمہ گو تھے. یہ جو امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑے تھے یہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جو کلمہ گو ہیں. کوئی نمازی ہے، کوئی حاجی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے. اب انہوں نے کہا کہ لوگ ہماری برائیوں کو دیکھ کے ہمارے خلاف اٹھتے ہیں، تو انہوں نے حدیثیں کا کارخانہ لگایا، حدیثیں بنانا شروع کی، سینکڑوں حدیثیں. کہ آج آپ دیکھیں محمد علی مرزا انجینئر آدھی باتیں سچ کہہ جاتا ہے، پھر اینڈ میں اٹک جاتا ہے. کیوں؟ اس کا سورس اہل بیت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آدھی باتیں اس کے کتاب میں جو آ گئیں، جو اس کی عقل سے ٹکرائیں، اس نے ساری بیان کی کہ معاویہ نے کیا کیا، وہ بتاتا ہے لوگوں کو. یہ بھی غلط کیا، یہاں پر بھی باطل تھا، یہاں پر بھی علی اکبر تھے، یہاں پر بھی علی اکبر تھے، یہاں پر بھی علی اکبر تھے.
ہاں یہ حدیث رسول ہے، علی کو مولا کہا، آپ بھی مولا بولیں، کوئی مسئلہ نہیں، آ کے پھر ایک جگہ پہ اٹک جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سورس اس کا یہی مسلم اور بخاری ہے. مسلم اور بخاری میں یہ حدیثیں بکثرت کے ساتھ نقل ہیں کہ آپ حاکم کے خلاف قیام نہیں کر سکتے. کہ میں نے کل کافی ریفرنس آپ کو دیے، موٹی موٹی باتیں. پہلے یہ تھا کہ حاکم کو برا نہیں کہہ سکتے، ہاں دل میں اس کے لیے شکایت رکھو، لیکن زبان سے اظہار نہیں کر سکتے کہ جناب آپ شراب پیتے ہو، آپ بے نمازی ہو، آپ فسق و فجور کیوں کرتے ہو. کہ نہیں، پہلا ورژن یہ تھا. پھر اپڈیٹ ہوا ان کا سافٹ ویئر. پہلے کہا کہ حاکم کو برا نہیں کہہ سکتے، پھر کہا کہ جو حاکم کو برا کہے گا اللہ اسے قیامت میں رسوا کرے گا، جو حاکم کو برا کہے گا وہ جہنم میں بنے گا، جو حاکم کو برا کہے گا وہ اپنے چہرے کے ساتھ جا کے جہنم میں جا کے گرے گا. کہ اگر حاکم کے وجود کے اندر شیطان بھی چلا جائے، اگر وہ آپ کے دین کو بھی تباہ کر دے، آپ کو حق نہیں حاکم کے خلاف بولے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. تیسری اطاعت کس کی ہے؟ اولی الامر کی اطاعت ہے. اولی الامر جس نے حکومت کی. الملک لمن غلب، ملک اس کا ہے جو اس پہ غالب آ گیا. اب چاہے غالب یزید آئے یہ اس کا ملک ہے، غالب امیر شام آئے یہ اس کا ملک ہے. میں نے کہا نا اہل سنت میں کوئی میکنزم نہیں تھا خلافت کا. پہلی خلافت سقیفہ میں بنی، دوسرے خلیفے کو پہلے نے بنایا، تیسرے خلیفے کے لیے شورا بنی، چوتھے خلیفے معاویہ ابن ابی سفیان تلوار کے زور پہ خلیفہ بنے، پانچویں خلیفے نے باپ نے بیٹے کو بنا دیا، چھٹے کو باپ نے بیٹے کو بنا دیا. یعنی آپ پورا جاتے ہو کوئی میکنزم. پاکستان میں الیکشن ہوں گے، ایک میکنزم بنا ہوا ہے نا، بنا ہوا ہے، عمل نہیں ہوتا. ہمارا ملک جو ہے تاریخ اسلام کا نمونہ ہے، کیونکہ یہاں بھی جنگ اقتدار کی جنگ ہے، تخت کی جنگ ہے. کون ہوگا اقتدار، کس کے پاس ہوگا پاور. اس پاور کے چکر میں پھر ظلم ہوتا ہے، وہ اس کو گراتا ہے، وہ اس کو گراتا ہے. اس دن یہاں پہ لائٹ چلی گئی تو میں نے کہا کہ آپ نے بندوبست نہیں کیا. تو انتظامیہ نے کہا مولانا اس علاقے میں کبھی لائٹ جاتی نہیں ہے، لہٰذا ہم نے بندوبست نہیں کیا. میں نے کہا آپ کو سوچنا چاہیے، آپ ہو پاکستان کا بھی بھروسہ. یار صبح اٹھو تو وزیر نہیں رہتا، اور اگلے دن اٹھو کسی آلو کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. کس بات میں تم کم ہو.